یہ نشان علم و حکومت کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر آج کے دور میں اس کے بہت سے مطلب بنتے ہیں۔ کچھ مطلب تو بہت ہی خطرناک ہیں اور کچھ تو بہت ہی خوفناک ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس نشان کا تعلق شیطان سے ہے۔ کرونیکل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نشان کے متعلق کافی حیرت انگیز فیکٹس بتائیں گے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ الومناٹی کا نشان دراصل ایک خطرناک راز چھپاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت طاقتور افراد کے درمیان خفیہ رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نشان کی موجودگی بعض اوقات بدقسمتی یا نقصان کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے؟ کئی مشہور شخصیات جیسا کہ سنگرز، ایکٹرز اس نشان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محض ایک فیشن ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے دماغ میں لازماً آتا ہوگا۔ کئی سنگرز اور ایکٹرز اپنے ہاتھوں کے ذریعے یہ نشان بناتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر کچھ کے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہی ہوگا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں اور اس چیز کا آخر مطلب کیا ہے۔ دنیا کے کچھ مقامات جیسے کہ واشنگٹن ڈی سی اور ویٹیکن سٹی میں بھی الومناٹی کی علامت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ خفیہ طاقتوں کا مرکز ہے جہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور خوفناک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ الومناٹی کے نشان کو روحانی دنیا سے جوڑتے ہیں۔ کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ یہ نشان شیطانی طاقتوں کی علامت ہے جو انسانیت پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الومناٹی کے نشان کا مطلب واقعی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے۔ الومناٹی کا نشان صرف ایک علامت نہیں بلکہ یہ انسانی ذہنوں میں خوف پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ نشان دراصل شیطانی طاقتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ اس نشان کو لے کر ہمیں کافی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ ایک کہانی ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک عام زندگی گزار رہا تھا جب ایک دن اس نے ایک قدیم کتاب دیکھی جس میں الومناٹی کے نشان کے بارے میں ذکر تھا۔ کتاب میں تو لکھا تھا جو کوئی بھی اس نشان کو سمجھ لے وہ دنیا کی طاقتوں کے راز جان سکتا ہے۔ علی نے تو فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نشان کے بارے میں مزید تحقیق کرے گا۔ علی نے اپنی تحقیق جلد ہی شروع کر دی اور جلد ہی اسے ایک خفیہ فارم کا پتہ چلا جہاں الومناٹی کے پیروکار جمع ہوتے تھے۔ اس فارم پر لوگوں نے اس نشان کے بارے میں خوفناک کہانیاں شیئر کی تھی، جیسا کہ طاقتور لوگوں کی قربانیاں اور خفیہ رسومات۔ ایک رات علی کو ایک دعوت ملی جس کا اہتمام اسی فارم نے کیا تھا۔ وہ حیران تھا لیکن ساتھ ہی خوفزدہ بھی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ اس نشان کے ارد گرد جمع ہیں اور عجیب ہی الفاظ میں کچھ بولی جا رہے ہیں۔ لوگ چپ چاپ ایک بڑے مثلث کے ارد گرد کھڑے تھے جس کے درمیان الومناٹی کا نشان تھا۔ علی کو محسوس ہونے لگا کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، اور کچھ دیر بعد جو لوگ اس نشان کے ارد گرد کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ علی نے دیکھا کہ ایک شخص اس نشان کے سامنے کھڑا ہو کر ایک خوفناک کلمات پڑھی جا رہا ہے۔ علی نے محسوس کیا کہ وہ خود بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ لمحہ علی کے لیے انتہائی خوفناک تھا۔ اس نے خود کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے لوگ اس نشان کی عبادت کر رہے ہیں جیسے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب علی واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ اسے ہر جگہ اس نشان کی علامت نظر آنے لگی اور اس کے دوستوں نے بھی اسے عجیب ہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آخری بار جب علی نے اپنے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس نشان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مگر علی نے ان کو منع کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نشان کا راز جاننا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت سے سبق بھی دیتی ہے اور
दूसरी जगह हमें इस निशान के बारे में कुछ हकाइक भी बताती है। इस निशान के बारे में ज्यादा जानने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में ही मशगूल रहें और ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ये चीजें कल को हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि क्रॉनिकल टीवी की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी और पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।